جی تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان ہاشمی، آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ صاحب کا ڈنڈا چل رہا ہے جی۔ اچھا، حافظ صاحب کا ڈنڈا تو چل رہا ہے، لیکن قاضی صاحب نے بھی گنڈاسے نکال لی ہیں یار۔ بڑی زبردست سین بنا ہوا ہے، ایسا سین میرے خیال ہے میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنی رائے سے۔ ہاں، آج پہلی خبر آپ کو یہ دیتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ قاضی صاحب ان ایکشن آئے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب نے آج کے ڈیٹ میں اعلان کیا ہے کہ آج کے دن وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ جو ٹرکوں والے نہیں تھے، وہ ٹرکوں والے انکل، وہ جن کو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ٹرک آیا ہوا ہے، تو ٹرک والے صاحب کا فیصلہ آج ہو جائے گا کہ وہ کیا کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے، مطلب وہ جن کو فون پہ کہا جاتا نہیں نہیں رکے یار میں آ رہے ہیں، تو وہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے، تو وہ سارا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے قاضی صاحب ہیں، سوری، حافظ صاحب کا ڈنڈا شاں شاں، کبھی یہاں چل رہا ہے، اس کان سے آواز آ رہی ہے ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا، کبھی اس طرف چل رہا ہے، ان کا ڈنڈا بھی ایک اور طرف چلنا شروع ہو گیا۔ وہ ڈنڈا کس طرف چل رہا ہے جی؟ وہ چل رہا ہے افغانیوں کے جو معاملات پاکستان کے اندر غیر قانونی تھے، جس کے اوپر آج تک کسی نے توجہ نہیں دی تھی، اور بیسکلی بنتا تو نہیں ہے کام کہ حافظ صاحب یہ کام کریں گے، لیکن حافظ صاحب کیونکہ ملک کی معیشت کو سنبھالنا چاہتے ہیں، ایک محب وطن شہری ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور الحمدللہ حالانکہ بہت چیلنجز آئے، لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ دوبارہ چلا جائے گا، ڈالر پھر 350 پہ جائے گا، ڈالر 500 پہ جائے گا، وہ بھائی ڈالر اور نیچے جائے گا، کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ حافظ صاحب کے پاس ڈنڈا ہے نا، ڈنڈے کی وجہ سے تم لوگ نہیں کچھ کر سکتے۔ تو حافظ صاحب نے افغانیوں کو، جو افغانی میں نے خود ٹریول کیا ہوا ہے، حیات آباد تک ہم لوگ چلے گئے تھے گاڑی وہ رینٹ پر لے کر، اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی اس کو۔ انہوں نے یہ سفر کو پاسپورٹ شرط کر دی ہے، کسی بھی ملک کی بارڈر کراس کرنے کے لیے پوری دنیا میں اصول ہے کہ پاسپورٹ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ایسے تھا کہ جو لوکلز ہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ آتے جاتے تھے، لیکن بھائی اب جو افغانی ہے نا، وہ پاکستان آئے گا تو پاسپورٹ سے آئے گا، پاکستانی افغانستان جائے گا تو پاسپورٹ سے جائے گا، ٹھپا لگوا کے جائے گا، ٹھپا لگوا کے آئے گا۔ یہ حافظ صاحب کا ٹھپا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جس کے بارے میں 2 دن سے اس پہ میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، اس پہ میں کوئی اپنی رائے نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ صدر عارف الوی نے حامد میر کو انٹرویو دیا۔ حامد میر صاحب ایک بہت بڑے صحافی ہیں، جیو نیوز میں ہوتے ہیں، اور جن کے بھائی عامر میر صاحب پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں اس وقت، تو ان کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں جو ہم لوگوں نے اسیس کیا، جو میں نے ان کو دیکھا، تو مجھے وہ کہیں سے بھی پاکستان کے صدر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ایک بیچارہ ٹوٹا ہوا، حالانکہ وہ ہیں تو پی ٹی آئی کے صدر، لیکن چلیں ایک دھبا، اس کو بھی دھبا ہی کہیں گے کہ وہ دھبا تو لگا ہوا ہے نا صدر پاکستان کا۔ تو انہوں نے اپنے تمام اختیارات کے بارے میں بتایا کہ نہ جی میں نہ تو اب فوج کا سپریم کمانڈر ہوں، یعنی کہ الفاظ کی ادائیگی اور تھی، لہجہ کچھ ایسا ہی تھا۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے بڑی مزے کی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قاضی صاحب کے بارے میں، جو لکھ کے بھیجا وہ عمران خان نے لکھ کے بھیجا، میں نے تو بس وہ ڈاک کیا تھا، میں نے تو اٹھا کے ڈاک آگے بھیج دی اور ریفرنس ظاہر ہو گیا، تو ریفرنس کے اوپر قاضی صاحب، ان کی وائف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور ان کی وائف سرینا عیسیٰ صاحبہ، انہوں نے کتنا سفر کیا، کتنا ذلیل کیا ان کو کہ اخیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ دکھایا ہے نا کہ قاضی صاحب کو ہی اٹھا کر ملک کا ملک کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا، اور جب تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دیے تو اس میں اب یعنی کہ اب صفائیاں دینا نہیں بنتا، اب یہ یا تو آپ اتنا حوصلہ رکھو کہ آپ کو ہاں یار میں نے کیا تھا، میری غلطی تھی، مانو نا اپنی غلطی۔ اب غلطی نہیں ماننی، اب بلا وجہ عمران خان کو ڈال رہے ہو، حالانکہ عمران خان اور یہ کٹھے تھے، انہوں نے کٹھے مل کے کیا ہے۔ عمران خان جی میں باہر جاتا تو آج مجھ پہ بھی پرچہ ہوا ہوتا، آج میں بھی جیل میں ہوتا،
तो भाई जिस दिन बाहर आएगा उस दिन जेल जाएगा ना, कितने दिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। खैर इन्होंने ये बातें की हैं जिसके बारे में इमरान खान को शदीद आग लग गई। इमरान खान ने कहा, अब वो अपनी जान छुड़ा रहा है, वो अपनी जान छुड़ा रहा है। इमरान खान ने कहा है कि जी ये सारी बकवास है, मैं इस बारे में अपने वकील के थ्रू उसने मीडिया तक ये बात पहुंचाई है कि जी ये सब बातें जो आरिफ अलवी ने की हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, और ये बंदा तो पता नहीं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, पता नहीं पागल हो गया है। यानी ये अल्फाज मैं अपनी तरफ से थोड़े से ऐड कर रहा हूँ और उसके लिए माजरत भी कर रहा हूँ, क्योंकि सदर पाकिस्तान है जी, आखिरकार हमारे लिए मोहतरम है जब तक वो सदर के ओहदे पर है। तो वो जनाब इस तरह की कहानी आई है, और वकीलों ने और ख़ास तौर पे पीटीआई ने अलामिया जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आरिफ अलवी साहब की बातें उनकी ज़ाती नौयत की हैं, पीटीआई उनसे कोई किसी किस्म की यानी वो मेरा भाई नहीं है। बस सीधी सी बात है, वो लड़ पड़ते हैं ना बच्चे, और नहीं आज से तू मेरा भाई नहीं है, तो बस वो आज से आरिफ अलवी इमरान खान का भाई नहीं है। इसी के ऊपर मजीद खबरें आपको देता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी।